وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت، برادران اسلام، گزشتہ جو بھی درس ہوا اس میں آپ شریک رہے، اہل بیت کا نام، ان کے گھر والوں کا تذکرہ اور اس سے متعلق ضروری معلومات آپ کی کوشش گزار کی گئی. اس ماہ مبارک میں لوگ اپنی عقیدت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت بھی انتہائی جزو احتشام کے ساتھ شہدائے کرب و بلا کی یاد مناتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنی نسبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً 4 درسوں میں آپ نے سنا ہوگا، اور وہ بات غور کرنے سے ہی سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، ان کے نام، 3 بیٹے، ان کا نام. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کا نام. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیٹیاں اور بیٹے تھے، ان کا نام. آپ ان ناموں پر اگر دھیان دیں گے، جہاں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، وہیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ مقدس نام، پاکیزہ نام، بہتر نام، ایک ہی نام کئی لوگوں کا ملے گا. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور حضور کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے داماد ہیں، نام علی ہے، تو بڑی بیٹی کے بیٹے کا بھی نام علی ہے. حضرت زینب کو بیٹیاں ہوتی ہیں، حضرت فاطمہ کو، تو حضرت فاطمہ اپنی بہنوں کے نام سے اپنی بیٹیوں کا نام رکھتی ہیں. زینب، ام کلثوم جو آپ کی بہنیں تھیں، اسی نام سے اپنی بیٹیوں کا نام رکھتی ہیں. پھر امام حسین کو اولادیں ہوتی ہیں، وہ بھی نام رکھتے ہیں، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، اپنے باپ علی کے نام سے نام رکھتے ہیں. امام حسن کو بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا نام رکھتے ہیں. یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ لوگ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار اہل بیت اطہار سے جو کرتے ہیں، ذرا یہ بھی تو غور کریں کہ ان کے گھروں میں یہ پاکیزہ نام کتنا ہے. یہ جو پاکیزہ نام ہیں، جو اہل بیت اطہار کے مقدس نام ہیں، اس نام کے لوگ ان کے گھروں میں کتنے ہیں؟ اگر واقعی انہیں سچی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یا اپنی بچیوں کا نام اہل بیت کے ناموں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ جمعہ کے درسوں میں بھی اور ایسے بھی کئی مقامات پر، تقریروں پر بھی میں نے خاص اس پر توجہ دلائی ہے لوگوں کو. ہم سوچیں کہ ہم لاشعوری طور پر کہاں جا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم دیکھ سامنے رہے ہیں، یا کہہ لیجیے کہ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں اور سامنے چل رہے ہیں.
یہ عجیب بات ہے کہ جن حضرات سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ناموں کو اپنے گھروں میں رکھتے بھی نہیں ہیں. عجیب بات ہے. جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں نا، دامن نہیں چھوڑیں گے. سرکار غوث اعظم کے نام سے کہتے ہیں، خواجہ پاک کے نام سے کہتے ہیں نا، اہل بیت کے نام سے کہتے ہیں، مولا علی کے نام سے کہتے ہیں، حسنین کے نام سے کہتے ہیں. ذرا سوچو کہ جن کے دامن کو بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ان کے نام کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. ہم تو بالکل نیا نام تلاش کرتے ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ اپنے بچے کا نام غلام حسن کر دو، اپنے بچے کا نام غلام حسین رکھ دو، اپنی بیٹی کا نام کنیزہ فاطمہ رکھ دو، بڑا پرانا ہے، کچھ نیا بتائیے. یہی سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ محبت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. یہی سے راز کھل جاتے ہیں. جسے آپ محبت کہتے ہیں وہ محبت ہی کچھ اور ہے. یار جسے محبت ہوتی ہے نا، جسے واقعی لگاؤ ہوتا ہے نا، جسے قلبی محبت ہوتی ہے نا، وہ ناموں کی بھی نقل کرتا ہے، اداؤں کی بھی نقل کرتا ہے، پہناؤ کی بھی نقل کرتا ہے، حتیٰ کی بول چال کی بھی نقل کرتا ہے. یہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہاں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام پہ جان دے دیں گے. میں کہتا ہوں جان بعد میں دیجیے گا بھائی صاحب، کم از کم نام تو ان کے نام پہ رکھ لیجیے. آپ غیروں کے نام پہ نام رکھنا پسند کر رہے ہیں. آپ نے سنا کہ فلاں ایکٹر کا نام بڑا مشہور ہو گیا، اپنی بیٹیوں کا نام یا اپنے بیٹوں کا نام کسی ایکٹر، کسی فلمی اداکار کے نام پہ رکھ دیا، اور دامن نہیں چھوڑ رہے حسین کا، دامن نہیں چھوڑیں گے حسن کا، دامن نہیں چھوڑیں گے وہ اہل بیت کا. لیکن جب نام کی بات آئی تو ایکٹروں کی طرف چلے گئے. محبت اتنی ہے صاحب کہ اگر کچھ سن لیا تو پھر آپے سے باہر مارنے کے لیے تیار، غصہ جلال آ جاتا ہے. ارے میں بھلا اہل بیت کے خلاف کچھ سن پاؤں گا؟ واہ آپ کی محبت کو سلام. لیکن جب ہم نے دیکھا تو نام تو اہل بیت کا، لباس کسی فلم ایکٹر کا پہن کے آئے ہو. لباس اسلامی نہیں، انداز اسلامی نہیں ہے، نام اسلامی نہیں ہے. جن سے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہی ہیں، یہ کون سی محبت ہے بھائی دنیا میں؟ ایک نئی محبت دنیا میں لانچ ہو گئی کہ آپ محبت بھی کریں اور ان کے ناموں سے دور بھی ہٹ جائیں. آپ ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آپ لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیں، آپ ان لوگوں کے بھی گھروں کا جائزہ لیں جو خرافاتوں میں الجھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی اصغر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی اکبر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام زینب اور فاطمہ کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین کیوں نہیں رکھا؟ یا غلام حسن غلام حسین کیوں نہیں رکھا؟ محمد حسین یا محمد حسن کیوں نہیں رکھا؟ حسنین کیوں نہیں رکھا؟ اہل بیت کے ناموں پہ اپنی بیٹیوں کا یا اپنے بیٹوں کا نام کیوں نہیں رکھا؟ فاطمہ صغریٰ کا نام کیوں نہیں رکھا؟ سکینہ نام کیوں نہیں رکھا؟ عباس کے نام پہ عباس نام کیوں نہیں رکھا؟ گھروں کا جائزہ لیجئے. بچے آج بھی تولد ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، دیکھیے اندازہ لگائیے تقریباً جو نئی نسل ہے ان کے نام بزرگوں کے نام پہ نہیں رکھے جا رہے ہیں. نئی نسل، میں خاص طور پہ دھیان دلا رہا ہوں آپ کی، نئی نسل کے نام بزرگوں کے نام پر نہیں ہے. میں آپ کے ناموں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ناموں کی بات نہیں کرتا. آپ کے نام اور ہمارے نام بلا شبہ ہمارے ماں باپ نے کسی عقیدت اور کسی محبت میں رکھا ہے، کسی کے نام سے جوڑ کر کے. لیکن آج جو بچے ہو رہے ہیں، جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے نام آپ بزرگوں کے نام پہ نہیں پا سکتے. اولیاء کرام کے نام پہ ان کا نام نہیں رکھا جاتا، یا اسلامی خواتین کے نام پہ ان کا نام نہیں رکھا جاتا. آخر کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو بچوں کا نام اگر بزرگوں کے نام سے ہوگا، یہ بچہ بڑا ہو کر کے جب اپنے نام کے بارے میں سوچے گا، غور کرے گا، اور اسے معلوم ہوگا کہ میرا نام فلاں بزرگ کے نام پر ہے، میرا نام فلاں نبی کے نام پر ہے، میرا نام فلاں صحابی کے نام پر ہے، میرا نام فلاں عظیم الشان مجاہد کے نام پہ ہے، تو جانتے ہو اس میں انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلی پیدا ہوگی. ناموں کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے زندگی پر. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج نئی نسل یوں تو بہت سارے دعوے کرتی ہے، بہت سارے نعرے بھی لگانے لگی ہے، مگر بزرگوں کے
ناموں سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کے ناموں سے برکت لینا چھوڑ رہی ہے۔ یاد رہے دنیا کی آنکھوں میں آپ پٹی ضرور باندھ سکتے ہیں مگر دماغ کو نہیں روک سکتے۔ وہ بھی دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بزرگوں کا نام آتا ہے تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہی مقدس نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب انہیں دل سے محبت نہیں ہے، انہیں دل سے عقیدت نہیں ہے۔ اگر دل سے عقیدت ہوتی تو اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھے ہوتے۔ انہیں عقیدت تو ہے، فلمی دنیا والوں سے نام لیتے ہیں کربلا والوں کا، عقیدت تو ہے کسی اور سے، نام لیتے ہیں کسی اور کا۔ دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی سنگین پہلو ہے، سوچنے کا پہلو ہے۔ تنہائی میں اپنے گھر پہ بیٹھے اور غور کیجئے گا، جائزہ لیجئے گا، ممکن ہے رونگٹے بھی آپ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک چیز ہی بتا رہا ہوں، غور کیجئے۔ کوئی بچہ لائیے، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال کا بچہ ہے بچی، اور اس سے آپ معلومات لیجئے۔ ایک طرف دنیاوی معلومات لیجئے، ایک طرف دنیاوی چیزوں کے بارے میں پوچھئے اور دوسری طرف مذہب کے بارے میں پوچھئے۔ 10 سال کا بچہ لگا دے گا سلمان خان، شاہ رخ خان، فلاں خان فلاں خان، ان خانوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے بول رہا ہوں۔ مگر اس بچے سے پوچھئے تو خالد بن ولید، طارق بن زیاد، مسلم بن قتیبہ، صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی اور ان عظیم الشان مجاہدوں کو نہیں جانتا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ 10 سال کے بچوں کے دماغ میں آپ نے دنیا ڈالا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ حسین والا بن جائے گا بڑا ہو کر۔ یہی بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا تو آپ کے سوائے آنسو کے کچھ اور نہیں نکلیں گے۔ یہ سنجیدگی کا پہلو ہے، غور کرنے کا پہلو ہے۔ بچے ہوں یا بچیاں دنیاوی لوگوں کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، برادری بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ تو بہت آگے تک کے بتا دیتے ہیں جو ہمارے شعور سے بلند ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ مگر جب ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے، ان کی شریعت کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے دین کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے مذہبی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بالکل نہیں جانتے۔ یہ افسوسناک بات ہے، بہت غم کی بات ہے، دکھ والی بات ہے۔ محفلیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نعتیں لگائی جا رہی ہیں، سارا کام ہو رہا ہے، تبدیلی پھر بھی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ دراصل بیانات کو کسی اور نظریے سے شاید سنتے ہیں، تقریروں کو کسی اور خیال سے سنتے ہیں، ذہنوں کو خوش کرنے کے لیے، طبیعت کو شاد کرنے کے لیے، یا تھوڑی دیر اپنے ذہن کو بدلنے کے لیے محفلوں میں۔ اگر محفلوں سے نفع ہی حاصل کرنا ہوتا تو آپ دیکھو محفلیں بلا شبہ ربیع الاول میں بھی ہوتی ہیں، محرم میں بھی ہوتی ہیں، رمضان میں بھی ہوتی ہیں، دیگر موقع پر بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی خاص فرق لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر فرق آیا ہے تو اتنا آئے گا کہ اس بار 6 دیگ کھانا بنایا تھا اور اگلے بار 11 بنائے گا، یہ فرق آ جائے گا۔ اس بار اگر بڑے کا گوشت استعمال کیا تھا تو اگلے بار بکرے کا کرے گا، یہ فرق آ جائے گا، یہ فرق آ جائے گا۔ اگر اس بار سادے کھانے پر فاتحہ دلایا تھا تو اگلے بار مہنگے کھانے پر فاتحہ دلائے گا، یہ فرق آ جائے گا کہ اس بار ڈھول چھوٹا بنایا تھا تو اگلی بار بڑے ڈھول بنا لے گا، یہ فرق آ جائے گا۔ گھوڑا سستا تھا تو اب کی بار مہنگا لے کے آ جائے گا، مگر یہ فرق نہیں آتا۔ اگر میں کھڑا کر کے کسی سے پوچھ لوں بتاؤ تم کربلا والوں میں کتنے لوگوں کا نام جانتے ہو؟ جو لوگ میدان کربلا میں گئے تھے ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا نام جانتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی تھی کربلا میں، بتاؤ تم ان میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہو؟ بتاؤ جو امام حسین کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے تھے اور ساری قربانیاں جو کی تھی ان لوگوں کو آپ پہچانتے ہو؟ بتاؤ وہ خواتین جو کربلا میں اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، ان خواتین کو تم جانتے ہو؟ حالت یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں جانتے، حالت یہ ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں اور سن کے سب فراموش کر دیتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں میرے ساتھ پھر سنیں۔ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں کہ ہم اگر کسی دوسرے پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتے مگر اپنی اولاد، اپنے بچے پر، اپنے گھر والوں کو تو ڈال ہی سکتے ہیں۔ آپ اپنے اولاد کا نام، اپنے بچوں کا نام تو کربلا والوں کے نام پہ تو رکھ سکتے ہیں نا۔ اسے کس نے روکا ہے؟ آپ دوسرے کے بچوں پر حق تو نہیں رکھتے، بتا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے
بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو یوں تو بہت دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچوں کے نام کی بات آئی ہم نے کہا محمد نام رکھ دو، کہا حضرت کچھ اور بتا دیجیے۔ افسوس ہوا اس وقت کہ یوں تو دین کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو کائنات میں سب سے افضل نام مبارک بھی ہے، ذات بھی ہے، برکت والا نام ہے، ارے یہ نام اتنا عظمت والا ہے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ اگر محمد نام کا بچہ دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو اللہ اس دسترخوان پہ برکت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے بارے میں فرماتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ لوگ ان ناموں کو رکھنا نہیں چاہ رہے۔ ہم بہت دور جا رہے ہیں بھائی، بہت دور نکل چکے ہیں، اگر پلٹ کے نہ آئے تو یاد رکھنا کہ دنیا ہماری داستانیں سناتی رہے گی۔ ہم نے ایک قوم دیکھا تھا، ہم نے ایک دور دیکھا تھا، ہم نے ایک قوم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ اولیاء کرام کا ذکر کرنے والی تھی اور بہت زیادہ اولیاء کرام کے کردار سے دور بھی تھی، بہت زیادہ ان کے نام پر تن من دھن قربان کرنے والی تھی اور بہت زیادہ ان کے ناموں کو رکھنے سے دور بھی بھاگتی تھی۔ اب ایک فتنہ شروع ہوا ناموں کو لے کر، جو نہ جانے کہاں سے شروع ہوا اور کس نے شروع کر دیا، اور وہ فتنہ یہ کہ اگر کسی بچے کا نام یا کسی بچی کا نام اچھا نام، مبارک نام، مقدس ہستیوں کے نام پہ وہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی بچے ہیں تو بیمار تو ہوں گے یار، بچے کیا بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں تو سب کو آتی ہیں، بچہ ہو بچی ہو ہر ایک، کوئی بچہ سست ہوتا ہے، کوئی بہت تیز ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے، دنیا میں سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ اگر کسی بچے کا نام یا کسی بچی کا نام رکھ دیا گیا عائشہ، بچی کا نام، بچے کا نام عمر یا علی رکھ دیا گیا اور کہیں بخار آ گیا، اس کو مصیبت آ گئی، ساری مصیبت اس کے نام پہ آئے گی۔ بخار آ گیا ہے، اس کا نام بدلنا پڑے گا۔ بخار کا نام سے کیا رشتہ ہے؟ روتا بہت زیادہ ہے تو کیا بالکل چپ چاپ بیٹھ جائے، گنگا ہو جائے؟ کھاتا نہیں ہے، کچھ نام بدلنا پڑے گا۔ سب کچھ آ کر کے ناموں پر، تو بھائی عمر نام بدل کے شیطان نام رکھ دو، کیا کرو گے پھر آپ؟ تو کیا نام بدلنے سے نہیں روئے گا؟ طبیعت کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوگی، کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا، وہ کوئی تکلیف بھی اسے نہیں آئے گی؟ آخر ایک مسلمان کی سوچ اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان اتنی معمولی فکر کیسے رکھ سکتا ہے؟ مسلمان تو اعلیٰ دماغ کا ہوتا ہے، مسلمان تو اعلیٰ ذہن کا ہوتا ہے، مسلمان تو اپنے خدا کے قانون کو مانتا ہے، مسلمان تو رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہے، اسے یقین ہے کہ مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور خوشی بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نہ جانے کتنے لوگ میرے پاس خود آ چکے نام بدلوانے میں، یہ نام بدل کے یہ نام رکھ دیجیے۔ اچھا پھر اس میں طریقہ کیا نکلا؟ ہم نے دکھایا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ بھائی کس کو دکھا دیا آپ نے؟ جس کو آپ نے دکھایا تھا نا، اگر 10 دن اس کے گھر میں بھی آپ رہیں گے نا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے یہاں بھی لوگ پریشان ہوں گے اور بیمار ہوں گے۔ تو کیا اگر ناموں سے ہی دنیا پریشان اور بیمار ہے تو سارے نام بدل دیے جائیں؟ پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ بہت ہی غلیظ قسم کی حرکت ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور نام بدلنے کی جو بات کرتے ہیں، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے اور ایسا کوئی علم بھی نہیں ہے کہ کوئی کہتے صاحب ان کا نام بدل دو، ساری تکلیف ان کے نام کی وجہ سے ہے، نام چینج کر دو گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کون سا علم آ گیا ہے دنیا میں؟ ابھی تک تو اس علم کا کوئی وجود نہ تھا۔ میرے پیارے، کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کچھ تو صاحب اولاد ہو، کچھ نوجوان ہو اور کچھ ماشاءاللہ اولاد والے، کیا پوتے والے بھی ہو، پوتیوں والے بھی ہو، کم از کم ہم لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری سوچ کس قدر کمزور ہو چکی ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو چھوڑے، ہم دن رات اللہ رسول کا ذکر سننے ہم لوگ آتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ آخر جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں، جن سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہمیں یہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں گے، جن سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ہمیں
سے لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اپنے بچوں کا نام میں کیسا رکھوں؟ فرمایا اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پہ رکھا کرو۔ اب آپ بتا دیجیے، اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پہ رکھو، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مبارک نام رکھو، مقدس ہستیوں کے نام رکھو، جو کسی بزرگ کے نام ہو یا کسی اللہ کی نیک بندی کا نام ہو وہ نام رکھو تو اس کی بھی برکت اس کو حاصل ہو جائے۔ اور ہم اس سے بہت ہٹ کے جا رہے ہیں۔ اب تو ہم نے ایسے نام سنے ہیں نا جو اردو بھی لغت میں بھی نہیں ہے، عربی لغت میں بھی نہیں ہے، نہ جانے کس لغت کا نام ہم ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، نہ جانے کس لغت کا نام ہے، ڈھونڈ کے نہ جانے کہاں سے لے آتے ہیں، اور بس ان کو نیا رکھنا چاہیے۔ میں اگر ناموں کی بات کروں تو عجیب و غریب نام مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اس میں سے بعض الفاظ قرآن پاک کا کسی نے سن لیا، آدھا الفاظ کاٹا اور وہ نام رکھ دیا کسی کا۔ نام اور چیز ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور چیز ہے۔ خیر یہ ایک بحث تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی محبت کا اظہار زبان سے بھی کریں تو دل سے بھی کریں، اور دل سے یہی کرنا ہوگا کہ اگر واقعی سچی محبت ہے تو اپنے گھر میں علی اصغر، علی اکبر، زین العابدین، حسنین کریمین کے ناموں سے نام رکھیں۔ سکینہ، فاطمہ صغریٰ، زینب، ام کلثوم، عائشہ، اور یہ مقدس ہستیوں کے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھیں اور برکتیں حاصل کریں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں اس خاکدانے کی اس ضرورت سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے، اور اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور آپ کو اسلام کا پہلا خلیفہ تسلیم کیا۔ آپ 13 ہجری تک اسلام کو انجام دیتے رہے بحسن خوبی، اور اسلام کی اشاعت بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی رہی۔ فتنے اٹھے، شورشیں ہوئی، اختلافات نے اور بغاوت کی آندھیوں نے رخ کیا اس طرف، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب سیدنا ابو بکر صدیق نے ان بغاوتوں کو روکا اور ان ظالموں کو کچل کے رکھ دیا۔ اسی میں سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کئی فتنے اٹھے، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر ان سے نپٹے، نبوت کا دعویٰ کیا، آپ ان سے نپٹے۔ 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو رکھا گیا۔ بڑا پیارا ہے وہ انداز، بڑی پیاری ہے وہ بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے صحابی کو رکھا گیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ آواز دینا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے گا تو رکھ دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یار صدیق اکبر جیسے صحابی بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ، غور کیجیے گا ان کی بات پر، توجہ دیجیے گا۔ حضرت ابو بکر انتقال کرتے وقت وصیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر میرے جنازے کو رکھ کر کے کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر بھی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، ورنہ کہتے کیوں؟ اور کہا آواز دینا، اور جب دروازہ کھل جائے گا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوگی تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب دیکھیے تو صحیح، یہ عقیدہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ ٹھیک ہے ان کا انتقال ہو گیا، مگر جو لوگ حیات سے تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، احد کے صحابہ، بیعت رضوان کرنے والے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ کم از کم ان کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ ابو بکر نے جو ایک بات کہی تھی وہ زندگی کے آخری ٹائم ایسے ہی کہنی تھی، چلو کہیں پہ دفن کر دیتے ہیں، مگر نہیں، ان کا بھی یقین تو دیکھو، ایمان تو دیکھو، جیسا کہا تھا ویسے ہی آ کر کے انہوں نے رسول اللہ کی
اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ قرار پائے۔ آپ 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری کے آخر تک بڑے عظیم الشان انداز میں، لاجواب انداز میں اسلامی خدمت کرتے رہے، اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ 13 سے 23 ہجری کے آخر تک، کیونکہ آخر میں ہی زخمی ہوئے اور 24 کے شروع میں پہلے تاریخ کو آپ شہید ہو گئے۔ بہت عظیم الشان کارنامہ اپنے وقت میں سیدنا عمر فاروق اعظم نے انجام دیا۔ ایران حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا اور بڑے عظیم الشان طریقے سے فتح ہوا۔ اسلامی حدود بہت آگے تک کوفہ شہر کے بارے میں ہے کہ کوفہ شہر کو بسانے والے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں۔ بصرہ شہر کو وسیع کرنے والے اور فوج کی چھاؤنی بنانے والے سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے دور میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی خوشحالیاں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ فتنے تھے آپ کے دور میں، مگر آپ کا خوف ایسا تھا، ایسا خوف تھا کہ قیصر بھی کانپتا تھا اور کسریٰ بھی کانپتا تھا۔ تو جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہوں، یہ فتنوں کی کیا حیثیت ہے جو ان کے سامنے سر اٹھا سکیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں زخمی کیا گیا، ابو لولو نے زخم دیا۔ کسی نے بڑی پیاری بات اس پر کہی ہے کہ عمر وہ عظیم صحابی ہے، وہ عظیم صحابی ہے کہ دشمن بھی اس بات کو جانتا تھا کہ عمر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس نے حالت نماز میں حملہ کیا۔ یہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، زخمی ہوئے اور اس کے بعد زخم کی حالت میں رہے کافی وقت تک، اور 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے 24 ہجری۔ اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ قرار پائے۔ آپ نے بھی بڑے احسن انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں انہی خطوط پر چل کر کے حکومت کی خلافت کے کام کو انجام دیا جس پر حضرت ابو بکر و عمر چل رہے تھے، آپ بھی چلتے رہے، مگر آپ کا مزاج بڑا نرم تھا، بڑے رحیم و کریم تھے آپ، بڑے بردبار تھے آپ۔ ابتدائی دور میں تو کچھ نہ ہوا، مگر اختتام پر فتنوں نے سر ابھارا اور اس کے بعد مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں ہی گھیر کر کے، محاصرہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ وہاں موجود تھی، لوگوں کو روک رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی انگلیوں پر بھی تلوار لگی اور ان کی انگلیاں کٹ گئی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا، آپ کو شہید ہی ہونا تھا، کیونکہ میرے آقا نے اس سے پہلے عثمان غنی کو بتا دیا تھا کہ آپ شہید ہیں، آپ کو شہادت کا منصب ملے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر انہیں شہیدوں میں شمار فرمایا تھا اور بلا شبہ وہ شہید ہوئے۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی کے بعد پھر اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ قرار پائے۔ آپ جانتے ہیں فتنے بڑی تیزی کے ساتھ ہر طرف سے ابھر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں سے ہی مقابلہ کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں زیادہ وسعت نہیں ہوئی، فتوحات زیادہ نہیں ہوئے، کیونکہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی سرکوبی کرنا اور ان کو ختم
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ خارجیوں کے پاس جا تو رہے ہیں، ان سے بحث کرتے وقت خیال رکھیے گا کہ وہ جب قرآن بات پہ پیش کریں تو تم حدیث پاک پیش کر دینا، تو ان سے قرآن میں بحث مت کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ قرآنی آیات کو پیش کر کے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، قرآن کی آیتیں پیش کر کے تمہیں معاوضہ دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ علی سمجھا رہے ہیں کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ تھوڑا سا یہاں آپ سمجھ لیجیے گا دونوں لوگ کون ہیں۔ مولا علی رضا جانتے ہی ہیں کہ وہ باب العلم ہے، بہت بڑے علم والے ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں جان لیجیے، عبداللہ ابن عباس اسلام کے پہلے مفسر، جن کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ تو قرآن پاک پر جس کی اتنی گہری نظر ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، یہ مولا علی ہے۔ ان کی نظر میں قرآن پاک پر بہت ہے، ان کی نظر میں قرآن پاک پر بہت ہے۔ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بحث مت کرنا، خارجیوں سے قرآن میں بحث مت کرنا، اگر کچھ ایسا کرے تو تم حدیث پاک پیش کر دینا۔ یہی سے بات سمجھ آ گئی کہ خارجیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیتیں بے موقع پیش کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کر سکتے ہیں۔ وہ آیتیں جو مشرکوں کے بارے میں، بت کی پرستش کرنے والوں کے بارے میں، چاند اور سورج کو پوجنے والوں کے بارے میں، وہ آیتیں جو مشرکین کے بارے میں ہیں، اگر انہی آیتوں کو پڑھ کر کے کسی اور کو سنایا جائے تو اسے لگے گا کہ میرے بارے میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کسی آیت میں کہا گیا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ ایک مفہوم بتا رہا ہوں صرف آپ کو، الگ آیتیں بہت ساری ہیں، گفتگو مفہوم پہ کرنا ہے۔ اب اس آیت کو آپ نے سن لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اور وہ شخص آپ کو بتا رہا ہے، پھر آپ سے کہتے ہو تم اولیاء اللہ کو پکارتے ہو نا، یا غوث یا علی یا حسین کہتے ہو نا، اور وہ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ دیکھو تم پکارتے ہو نا، تم مشرک ہو گئے، قرآن میں لوگ تم عمل نہیں کرتے، اسی لیے کہا نا قرآن میں ان سے بحث مت کرنا، وہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے۔ حالانکہ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ مشرکوں کے بارے میں، مشرک اپنے جس کو وہ پوجتے تھے، جس کی پرستش کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع نقصان کے، یہ جو پتھر ہے یہ نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی دیتے ہیں، نفع نقصان کے یہ مالک ہیں، اور مالک بھی کیسے؟ مستقل مالک۔ یہ عقیدہ جو رکھے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ ہم مسلمان جس کو پکارتے ہیں، یا غوث یا علی یا حسین یا حسن یا خواجہ، جو بھی، پہلی بات جان لو ہم انہیں مستقل مالک نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو دونوں کے پکارنے میں فرق ہوا، دونوں کے عقیدے میں فرق ہوا۔ مشرک جو پکارتا ہے اس کے پکارنے کا مطلب اور ہے، ہم جو پکارتے ہیں ہمارے پکارنے کا مطلب اور ہے۔ اس مطلب میں آپ کیسے پڑھو گے؟ دشمن شکار کر کے لے کے چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ ان سے بچ کے رہو۔ خارجیوں کا فتنہ جو علی کے زمانے میں ابھرا تھا، اس کی نشانیاں حدیث میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک فتنہ ابھرے گا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں اس طرح کا بھی آیا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے جو آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی، آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوگی، اور ان کی پہچان یہ ہوگی، رسول اللہ بتاتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ قرآن زیادہ پڑھیں گے، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ نماز اتنی پڑھیں گے کہ آپ اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، ان کی پہچان یہ ہوگی
ہمیں اتنا یقین ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خود ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمیں یقین ہے جو حضور نے بتا دیا وہ سچ ہے، اور اسی کی روشنی میں الحمدللہ ان خارجیوں کو آج ہم پہچانتے بھی ہیں۔ وہ کتنے لباس بدل لیں، کتنے انداز بدل لیں، اہل حق ان کو پہچان ہی کے چھوڑ دیں۔ تو مولا علی کے زمانے میں خارجی فتنہ اٹھا، اس خارجی فتنہ نے کیا کہا تھا؟ اس خارجی فتنے نے علی کو کہا کہ علی کافر ہے۔ کیا کہا؟ تھوڑا سمجھیے تاکہ آپ کو لگے کہ یہ فتنے جو ہوتے کیسے ہیں۔ حضرت علی کو ان لوگوں نے کہا کافر ہے۔ پھر دلیل کیا دی؟ دلیل بھی دیا، قرآن پاک پارہ نمبر 13 کی ایک آیت، اذ الحکم الا للہ، یہ آیت پیش کی کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی فیصل نہیں، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اب آپ بتاؤ، حضرت علی کو قرآن کا زیادہ علم تھا کہ ان کو زیادہ قرآن پاک کا علم تھا۔ حضرت علی کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے مشرک کہہ رہے ہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ جو باب العلم ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے، جو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، انہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس طرح دھوکہ دینے والے آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا انہیں میں الجھے رہے، چن چن کے خارجیوں کو مارا، اور اس کے بعد ایک ظالم بدبخت نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے آپ جا رہے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم نے چھوپ کر کے زہر آلود خنجر کو آپ پر مار دیا اور بڑا کاری ضرب لگایا، جس سے آپ زخمی ہوئے، اور رمضان المبارک میں 21 رمضان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ 21 رمضان 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت امام حسن جو ان کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 6 مہینے تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور میرے آقا نے بہت پہلے امام حسن کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بچپن میں بتا دیا تھا، اللہ کو بھی یہ منظور تھا۔ امام حسن نے اپنی خلافت کو اپنی خوشی سے امیر معاویہ کو دے دیا، امیر معاویہ کی ذمہ کر دیا۔ 6 مہینہ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا اور اس کے بعد ان کے سپرد کر دیا، اور آپ آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ یہیں سے ایک بات آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ حضرت علی شہید ہوئے ہیں 40 ہجری میں۔ تھوڑا سمجھیے گا، یہ تاریخی بات ہے اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ 40 میں وہ شہید ہوئے، 6 مہینہ پلس حضرت امام حسن نے خلافت کا کام انجام دیا، تو 6 اور جوڑ لیجیے آپ، تو کیا ہوگا؟ 41 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں امام حسن شہید ہوئے۔ 41 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا، اسی میں حضرت امام حسن شہید ہوئے۔ بعض کتابوں میں سفر کا لکھا ہے، اس سے ثابت نہیں ہے، ربیع الاول والا صحیح ہے۔ 41 ہجری، اب حضرت معذرت چاہتا ہوں، میں خلافت میں کرتا ہوں، شہادت پہ آ گیا۔ 41 ہجری میں آپ نے خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ذمہ دی۔ 41 ہجری 6 مہینے کے بعد 50 ہجری میں امام حسن شہید ہوئے، تو 41 اور 50 کتنا ہو گیا؟ مطلب 50 میں سے 41 کم کیجیے، 9 سال نا، یعنی خلافت دینے کے بعد امام حسن 9 سال تک رہے۔ سمجھیے گا اس کو، 9 سال تک خلافت دینے کے بعد۔ اب یہاں سوچنا آپ کو یہ ہے کہ امام حسن نے جس کو خلافت دی تھی، اگر وہ غلط ہو جاتا تو کم از کم 9 سال تک تو آپ نے دیکھا نا انہیں، 9 سال تک نہیں ٹوکا، 9 سال تک کوئی اعتراض نہیں کیا، 9 سال تک آپ حیات رہے خلافت دینے کے بعد۔ حضرت امیر معاویہ کا نے جو ان کو وظیفہ مقرر کیا تھا، امام حسن کو بھی وظیفہ مل رہا تھا، امام حسین کو بھی وظیفہ مل رہا تھا، اور جو حضرات وظیفے والے تھے سارے لوگوں کو مل رہا تھا، کسی نے کوئی اعتراض
سنانا ہے مجھے آپ. بعض کتابوں میں 49 لکھا ہے, بعض میں 50 لکھا ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی زہر کے ذریعے سے. زہر دیا گیا, لیکن زہر دیا کس نے, یہ ایک معمہ ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. زہر کس نے پلایا؟ تو اب یہاں پر لوگوں نے اپنی عقل دوڑانے شروع کر دی. کسی نے کہا زہر جو ہے امیر معاویہ نے دلوایا تھا, زہر امیر معاویہ نے دلوایا تھا. تو کہا گیا بھائی کیوں دلوایا تھا؟ ہوتا کہ راستہ صاف ہو جائے. عجیب پاگل پن ہے, راستہ ہی اگر صاف کرنا ہوتا تو انہوں نے خلافت دے دی تھی, ادھر وہ زہر دلوا دیتے. کہ 9 سال کا انتظار کیوں؟ یہ جھوٹا الزام حضرت امیر معاویہ پر لگایا گیا کہ زہر امام حسن کو امیر معاویہ نے دلوائی تھی ایک عورت کے ذریعے. ایک الزام یہ ہوا. دوسرا بعض کتابوں میں یہ ہے کہ جادہ نامی عورت نے حضرت امام حسن کو زہر دی, لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے. بعض کتابوں میں واللہ اعلم بالصواب. اب یہاں اور طرف بات بتاتا ہوں آپ. امام حسن کے شہید ہونے سے تھوڑا پہلے امام حسین آئے, تھوڑا پہلے, اور پوچھا کہ بھائی جان مجھے بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے. ایک بات بتاؤ, امام حسن کے قریب امام حسین زیادہ تھے کہ ہم اور آپ زیادہ تھے؟ اگر کوئی بات گھر کی ہوگی تو زیادہ امام حسن کی بات امام حسین سمجھیں گے کہ ہم لوگ سمجھیں گے یہاں بیٹھے ہوئے؟ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں جس پر مجھے شک ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, تو بلا وجہ شک کی وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جائے گا. آپ نے امام حسین اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتایا, کیونکہ خود امام حسن کو بھی شک تھا. تو جس کو زہر دیا گیا انہیں بھی شک ہے کس نے زہر دیا. سگے بھائی کو نہیں معلوم کہ زہر کس نے دیا. 1400 سال کے بعد گلی کوچوں میں گھومنے والے لوڈوں کو پتا ہو گیا کہ زہر جو ہے امیر معاویہ نے دیا تھا. سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. مگر میں یہی پر بات ختم نہیں کروں گا, آپ کو ایک اچھا ایک بات بتاؤں گا, حیرت انگیز بتاؤں گا. کیا الزام لگا دیا کہ زہر امیر معاویہ نے دلایا. حضرت سیدنا امام حسن کے شہید ہونے کے بعد 61 ہجری میں کربلا کی جب ہوئی, تو آپ 50 اگر مانتے ہیں تو 50 اور 61 کے بیچ 10 سال 10 دن لے لیجیے. 10 سال 10 دن. حسن کے شہید ہونے کے بعد امیر معاویہ کی حکومت میں امام حسین بھی رہے اور پھر ان سے وظیفے بھی لیتے رہے, ملاقات بھی کرتے رہے. تو کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ امام حسین اپنے بھائی کو, جس نے زہر دیا تھا بھائی کو, اس سے وظیفے لے رہے تھے؟ کیا امام حسین اپنے بھائی کو زہر دینے والے سے ملیں گے؟ کیا امام حسین اپنے بڑے بھائی حسن کو شہید کرنے والے شخص سے ملاقات کریں گے؟ کیا امام حسین اپنے گھر والوں کا خرچہ اس شخص سے لیں گے جس نے زہر دیا ہے؟ یہ ایک جھوٹا الزام ہے جو حضرت امیر معاویہ پہ لگایا ہے. پھر آگے بڑھو. 61 ہجری اور 50 ہجری کو آپ یاد رکھیں. امام حسین 50 سے لے کر 59 ہجری تک, یعنی امیر معاویہ کی زندگی انتقال کے ٹائم تک آپ نے بغاوت نہیں کی, آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, آپ ان سے ملتے رہے, تعلقات باقی رہے. امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, یزید حکومت میں بیٹھ گیا, اور اس ظالم بدبخت کے وقت میں آپ نے اعتراض کیا. اس اعتراض سے کیا سمجھے آپ؟ یہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین خود بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جس طرح یزید غلط ہے, اگر معاویہ بھی غلط ہوتے تو جس طرح سے یزید کے مقابلے میں ہم 72 چلے گئے, ایسے معاویہ کے مقابلے میں بھی پورا مدینہ اور پورا مکہ کھڑا ہو جاتا. مگر آپ خود بھی کھڑے نہیں ہوئے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ حق پر تھے. ہاں آپ انتقال فرما گئے میرے معاویہ, تو یزید بدبخت تھا, ظالم تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, مردود تھا, پلید تھا, وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ حکومت کرے, کسی طرح سے بھی وہ اہل نہیں تھا. پھر میرے امام اٹھے اور وہ کارنامہ انجام دیا جو صبح قیامت تک بلایا نہیں جا سکتا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے
بقیہ باتیں یہاں سے انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کے حاضر کو قبول فرمائے. السلام علیکم.